السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَتِلْكَ حُجَّاتُنَا، اور یہ ہے ہماری دلیل، حجاتنا ہماری دلیل، آتیناہا ہم نے دی تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کو، علی قوم اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات من درجے جس کے من نشاء ہم چاہتے ہیں، ان بے شک ربا کا آپ کا رب حکیم بڑی حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حجت سے مراد دلائل توحید ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلہ میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے تاکہ وہ تنہا پوری قوم پر غالب آ جائیں، تو فرمایا چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے ہم نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے، دنیا ہی میں انہیں یہ انعام دیا کہ نیک اولاد سے نوازا، اور اس کے بعد ان کی ذریت میں نبوت و کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اسی سلسلہ کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 83۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے، لہو اس کو، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریاتہ اور اس کی اولاد میں سے،
داؤد علیہ السلام کو، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کو، و یوسف اور یوسف علیہ السلام کو، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا آیت نمبر 85۔ وَزَكَرِيَّا اور ہدایت دی زکریا علیہ السلام کو، وَيَحْيَا اور یحییٰ علیہ السلام کو، وَعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وَإِلیاس اور الیاس علیہ السلام کو، کل من الصالحین سب صالحین میں سے تھے۔ آیت نمبر 86۔ وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعَ اور یسع علیہ السلام کو، وَيُونَسَ اور یونس علیہ السلام کو، وَلُوطَ اور لوط علیہ السلام کو بھی، وَكُلًّا اور ان سب کو، فضلنا ہم نے فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ اور ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ کو، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے چن لیا انہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ہدایت دی انہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم طرف سیدھی راہ کی، صراط مستقیم کی طرف۔ اور ہم نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ان سب کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ہم نے انہیں چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا، اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا، وَكَيْفَ أَخَافُ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یعنی بڑھاپے میں جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے۔ اس کی مثال، اس کی تفسیر آیت نمبر سورہ ہود
آیت نمبر 72 اور 73 میں ہے، پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب علیہ السلام ہوگا، جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اس لیے کہ یہ عقب پیچھے سے مشتق ہے۔ ذریاتی ہی میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے سیدنا نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہی اقرب ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اور بعض نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے یا پیش آتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ذریات ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہیں، وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے باپ نہیں چچا ہیں، لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریات ابراہیم علیہ السلام میں شمار کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن کریم میں ہے، جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آبا میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ وہ ان کے چچا تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نوح علیہ السلام یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس لیے کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا باپ نہیں تھا، کہ لڑکی کی اولاد بھی ذریت رجال میں ہی شمار ہوتی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے کو اپنا بیٹا فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئاتین عظیماتین من المسلمین، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آبا سے اصول اور ذریات سے فروغ مراد ہیں، یعنی ان کے اصول و فروغ اور اس اخوان میں سے بھی بہت سو کو ہم نے مقام اجتباء اور ہدایت سے نوازا۔ اجتباء ان کے معنی ہیں چن لینا اور اپنے خاص بندوں میں شمار کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ جبیت الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا سے مشتق ہے، یعنی اجتباء ان کا مطلب ہوگا اپنے خاص بندوں میں ملا لینا۔ اصطفاء ان تخلیص اور اختیار بھی اسی معنی میں مستعمل ہیں، جس کا مفعول مصطفیٰ، مجتبی، مخلص اور مختار ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مذکورات آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا مقام بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی پوری قوم اور ان کے معبودوں سے برات کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو بطور جزائے خیر بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، تو سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ نے علیہ السلام نے اس سے تعجب کیا اور فرمایا، قالت یا ویلتا آلدو وآنا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورہ ہود میں اس نے کہا، ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں،
اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے دونوں میاں بیوی کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وہ نبی ہوں گے اور ان کی نسل کا سلسلہ بھی آئندہ جاری رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ ہود میں۔ تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وَنُوحًا ہَدَیْنَا مِن قبل، سیدنا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کو عظیم خصوصیات حاصل ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو غرق کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا۔ اب سب لوگ آپ ہی کی اولاد ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام آپ ہی کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، سورہ الحدید میں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریات آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریات ابراہیم وإسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سورہ مریم میں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ آیت نمبر 88۔ ذالکہ، یہ ہد اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بہی اس کی من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکو وہ انبیاء و رسل شرک کرتے، لہابطا تو ضرور برباد ہو جاتے، عنہم ان سے، ما جو کچھ کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔
18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سورۃ الزمر میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں، مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول ہونے کا جو شرف حاصل ہوا وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا، اور اسی ذاتی باری تعالیٰ سے نے انہیں دین خالص کی ہدایت عطا فرمائی، اور اگر وہ ان عظمتوں کے باوجود شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں شرک کی ہیبت ناکی اور خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ الزمر میں، اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، کہ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید والے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبیوں، پیغمبروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔